اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، سال دوئم سوکس کے طلباء توجہ کریں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ کے متعلق کچھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی کمپوزیشن یا تشکیل کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ ہر صوبے کی سطح پہ سب سے بڑی عدالت کو ہائی کورٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک چیف جسٹس اور چند ججز پر مشتمل ہوتی ہے۔ آئین کے مطابق ججز کی تعداد متعین نہیں، ججوں کی تعداد کا انحصار ملکی حالات اور مقدمات کی تعداد کے اوپر ہے، اور پارلیمنٹ اس تعداد کو متعین کرتی ہے، اور جب تک پارلیمنٹ ایسا تعین نہ کرے تو یہ اختیار پھر صدر کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اب ہم کوالیفیکیشن یا اہلیت اس کی دیکھیں گے کہ ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے کیا اہلیت درکار ہے۔ تو ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہو، اس کی عمر 40 سال سے کم نہ ہو، ہائی کورٹ میں وکالت کا 10 سال کا تجربہ رکھتا ہو، 10 سال تک کسی بھی عدالتی عہدے پر فائز رہا ہو، جیسے سیشن جج وغیرہ یا اس طرح کا کوئی عہدہ، 10 سال تک سول سروس کا تجربہ اس کے پاس ہو، یا پھر 3 سال تک بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کام کر چکا ہو، تو یہ اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے کہ اسے بطور ہائی کورٹ کے جج کے اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے اپوائنٹمنٹ یا تقرری۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری صدر پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور متعلقہ صوبے کے گورنر کے مشورے سے کرتا ہے، اور ججز کی تقرری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور متعلقہ صوبے کے گورنر کے مشورے سے عمل میں لائی جاتی ہے۔ تو آئی ریپیٹڈ کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری صدر پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور متعلقہ صوبے کے گورنر کے مشورے سے کرتا ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور جو ججز ہیں ان کی تقرری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور متعلقہ صوبے کے گورنر کے مشورے سے عمل میں لائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ لاہور میں اگر کسی کو لاہور ہائی کورٹ میں جج مقرر کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، متعلقہ ہائی کورٹ یعنی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور صوبے کے گورنر کے مشورے سے یہ چیز جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے بعد ہے ٹرمینیشن یا برطرفی۔ اعلیٰ عدالتی کونسل سپریم جوڈیشل کونسل، آرٹیکل 209 دستور 1973، یہ ججز کو ملازمت کا تحفظ دیتا ہے۔ اگر کسی جج کو اس کے عہدے سے ہٹانا مقصود ہو تو انتظامیہ براہ راست یہ کام نہیں کر سکتی، اس کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل ہے جو تحقیقات کر کے صدر کو پیش کرتی ہے، اور پھر صدر اس کے اوپر فائنلی اپنا کو ڈیسیژن دیتے ہیں۔ تو دماغی یا جسمانی معذوری، بدعنوانی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور آئین کی خلاف ورزی کرنے پر کسی ملوث جج کو برطرف کیا جا سکتا ہے، اور برطرفی کا اختیار صدر پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں دو مثالیں دے دیتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت صدیقی جو ہیں ان کو ان کے عہدے سے اسی وجہ سے ہٹایا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے جج ارشد ملک کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ تو یہ اس کی کچھ مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے میعاد عہدہ ٹرم۔ ہائی کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کے جا سکتا ہے۔ تو 62 برس، اور سپریم کورٹ میں یہ مدت ہوتی ہے 65 سال کی۔ اس کے بعد ہے اوتھ یا حلف اس کا۔ تو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ متعلقہ گورنر کے سامنے، جبکہ متعلقہ چیف جسٹس کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے۔ تو میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس متعلقہ گورنر کے سامنے، جبکہ ججز متعلقہ چیف جسٹس کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی پیٹرن جیسے وفاقی سطح پہ سپریم کورٹ کے اندر ہم نے اس کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہیڈ کوارٹرز ہیں، صدر مقام ہے۔ تو جو ہائی کورٹ کا صدر دفتر ہے وہ متعلقہ صوبائی دارالحکومت میں قائم ہوتا ہے، لیکن اس کے بینچز آگے پھر بڑے بڑے شہروں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو یوں سمجھیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ تو مین تو اس کا جو ہائی کورٹ کا آفس ہے وہ لاہور میں ہوگا، لیکن عوام کی سہولت کے لیے بہاولپور بینچ علیحدہ ہے، اسی طرح سے پنڈی میں علیحدہ بینچ ہے تاکہ عوام کو زیادہ دور تک ٹریول نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح سے فیصل آباد کے وکلاء کی بھی خواہش ہے کہ ان کے ہاں فیصل آباد میں ایک بینچ ہائی کورٹ کا قائم ہو جائے تاکہ سائلین کو زیادہ دور تک سفر نہ کرنا پڑے۔ تو یہ اس کا صدر مقام ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قائم مقام یا عارضی جج، ایڈ ہاک ججز جو ہیں۔ تو اگر کسی ہائی کورٹ میں کام کا بوجھ بڑھ جائے تو پھر صدر پاکستان مخصوص حالات کے اندر قائم مقام جج
और सूबाई चीफ जस्टिस आर्जी जज जो है उसको तैनात कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि मुकदमात का लोड कोर्ट के ऊपर कितना ज़्यादा है। इसके बाद है बेंच। सूबे के चंद बड़े शहरों में हाई कोर्ट के बेंच कायम किए जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो आमतौर पे मुकदमात की समाअत एक जज करता है और इसी को सिंगल बेंच कह देते हैं। और अगर कोई मुकदमा ज़्यादा अहम नौइयत का हो तो 2 या उससे ज़्यादा जजेस मुकर्रर किए जा सकते हैं, इसको डिवीज़नल बेंच कहते हैं। और इनका फ़ैसला कसरत राय से होता है। और मिसाल के तौर पे अगर एक बेंच के अंदर 3 जजेस हैं तो 2 जजेस की फेवर में फ़ैसला देंगे तो वो फ़ैसला जो है वो डोमिनेट करेगा और तीसरा अक़लियती जज रह जाएगा उसके अंदर। उसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं हाई कोर्ट के जज के ऊपर, और रिस्ट्रिक्शन में सबसे पहली ये है कि दौरान मुलाजमत किसी भी मुनाफा बख्श ओहदे के ऊपर वो सरफराज नहीं हो सकता कि एक टाइम पे वो किसी कंपनी में मैनेजर भी है और हाई कोर्ट का जज भी है, ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह से रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक कोई सरकारी इंतज़ामी ओहदा वो कबूल नहीं कर सकते हैं, और रिटायरमेंट के 2 साल के बाद तक वो किसी हाई कोर्ट में वकील की हैसियत से पेश नहीं हो सकते हैं। तो ये भी उसके लिए है। तो तनख्वाह और मराहत या प्रिविलेजेस हैं। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों को माकूल तनख्वाह दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद वो माकूल पेंशन के हकदार हैं। रहाइश और आमदोरफ्त अलाउंस की सहूलियात भी फराहम की जाती हैं, लेकिन इनका तयन पार्लियामेंट करती है और सदर पाकिस्तान इसकी तौसीक करता है। तो मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि इसकी पावर्स या इख्तियारात क्या हैं। इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन करें और इस पर असाइनमेंट तैयार करके तो मुझे दिखाएं। तो टेक केयर ऑफ़, अल्लाह हाफ़िज़।